إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریفیں و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا حاکم، تنہا رازق ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کراموں پر، خصوصاً امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے کہ معاشرے کا انسان کے کردار پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ انسان اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو نیک بن پائے گا، نیک ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو برے لوگوں کے کردار سے اس کی زندگی میں اثر پڑ سکتا ہے۔ نیک اور بد دونوں قسموں کے لوگوں سے ملنے جلنے سے انسان کی زندگی پہ بہت اثر پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ اگر انسان عطر فروش کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا تو عطر فروش آپ کو عطر تحفے میں دے دے گا یا لگا دے گا، یا کم از کم اس کی صحبت میں، اس کی دکان پر بیٹھنے سے آپ کے جسم میں بھی خوشبو محسوس ہوگی۔ اور اگر انسان بہترین لباس پہن کر اگر آگ کی بھٹی جہاں ہوتی وہاں پر انسان بیٹھتا ہے، جہاں لوہا گرم تپایا جاتا ہے، تو وہ آگ کی چنگاریاں یا تو انسان کو
اس کے کپڑے کو جھلسا دے گی، یا وہاں پہ انسان کے بیٹھنے سے گندی بو ضرور اس کی جسم میں محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے نیک اور صالح معاشرے کی تشکیل بے حد ضروری ہے۔ معاشرہ ہر انسان سے بنتا ہے، ہر فرد اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے اصلاح کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیک بنوں، میں صالح بنوں، میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات کو اپناؤں، تو اس کی زندگی سے ایک کرتے ہوئے 2 3 4 ہوتے ہوئے معاشرہ نیک اور صالح تشکیل عمل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ہر انسان کا کردار ضروری ہے کہ ہر انسان اس میں جو ہے دخل دے کہ میں نیک بنوں اور معاشرے کو نیک بناؤں۔ معاشرے کی نیک کی تشکیل کے لیے انسان کو بہت ساری چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ دیکھیے، معاشرے میں بہترین انسان کون ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو لوگ، ہر انسان اپنے ذہن سے، اپنے ضمیر سے الگ الگ طریقے سے جواب دیں گے۔ معاشرے کا وہی انسان بہترین انسان ہے جو پیسے والا ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے۔ معاشرے کا وہی انسان بہترین انسان ہے جس کے پاس کار بنگلہ ہو۔ معاشرے کا وہی انسان بہترین جس کے پاس سکسیس ہو۔ معاشرے کا وہی انسان بڑا عزیز ہے یا بڑا اچھا انسان معاشرے کا وہ ہے جو باڈی بلڈر ہو۔ الگ الگ انسان کے جوابات الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بہترین انسان کس کو قرار دیا؟ وہی سب سے اہم ہے۔ معاشرے کا وہی انسان اللہ کی نظر میں، شریعت میں وہی انسان سب سے بہترین ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے بہتر قرار دیا ہو۔ تو آئیے، معاشرے کا بہترین انسان شریعت نے کس کو قرار دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھیں، قرآن کریم ہم تلاوت فرمائیں تو ہم کو بے شمار لوگوں کی فہرست ہم کو ملتی ہے کہ معاشرے کے یہ لوگ بڑے عزیز اور بڑے معزز لوگ ہیں۔ تو سب سے پہلا انسان، معاشرے کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو داعی الی اللہ ہو، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والا، توحید کی دعوت دینے والا مبلغ۔ داعی معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دعوت کا کام دینے والے تبلیغ، دعوت کا کام دینے والے علماء کرام کا داعی الی اللہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں سب سے، کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر انسان کون ہے؟ بات کے اعتبار سے سب سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان لوگوں کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف۔ یعنی بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے سب سے بہترین بات یہی ہے کہ لوگوں کو جو انسان اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کو اچھائی اور حسن کے ساتھ جو ہے دفاع کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک بات کے اعتبار سے سب سے بہترین بات وہ ہے کہ جو انسان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، مبلغ، داعی، عالم جو ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں معاشرے کا، کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ویسے ہر انسان کو اپنے اپنے گھر سے ہی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرے، اپنے ارد گرد کی اصلاح کرے۔ ہر انسان کو اپنے علم کے طور پر لوگوں کی اصلاح ضرور کرنی چاہیے، لیکن دعوت تبلیغ کا کام انجام دینے والا عالم معاشرے کا سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے قرآن کریم نے۔ ساتھ ہی ساتھ معاشرے کا وہی انسان بھی معزز ہے، سب سے عزیز انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اتباع کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے رسول کا اتباع چھوڑ کر عالموں کی، مفتیوں کی، باباؤں کی یا کسی اور کی بات کو مانتا ہے، کسی
کوئی انسان کسی انسان کی بات کو ایسے تسلیم کر لیتا ہے جیسے کہ وہی شریعت ہے، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، سورہ الزمر کی آیت۔ اور تم پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور تم پیروی کرو اس چیز کی، اس بہترین چیز کی جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، قبل اس کے کہ تم پر اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آ پہنچے۔ یعنی سب سے بہترین چیز اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو نازل کی گئی ہے انسانوں کے لیے وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سب سے بہترین اور مقدس کتاب ہے، اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب کتاب ہی اتنی بہترین ہو تو اس کی اتباع کرنے والا انسان کتنا بہترین انسان ہوگا، اسی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل کی گئی ہے۔ تو قرآن کی اتباع کرنا ہے، رسول کی اتباع کرنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والا انسان کائنات کا عظیم ترین انسان ہے، اور اسی کو ہم برعکس کہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ترک کر دیتا ہے اس کائنات کا سب سے رذیل انسان ہے۔ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی نجات اسی میں منحصر ہے کہ اللہ کی اتباع کرے، رسول کی اتباع کرے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار۔ اللہ کا فرمان کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ رسول کی اتباع نہ کرنا، رسول کی پیروی نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا ایک مسلمان پر لازم، ضروری اور فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں کئی ایسے رسم و رواج، کئی پرمپرائیں چلی آ رہی ہیں، بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی کو نبھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس رسم و رواج کو چھوڑنے پر دل ہمارا آمدہ نہیں ہوتا ہے نہیں۔ محرم کے مہینے میں دیکھیے، ہم نے کئی لوگوں کے زبانوں سے سنا ہے، ہم کرتے تو نہیں لیکن مجبوراً کرنا پڑتا اس لیے ہے کہ چلی آ رہی پرمپرا۔ بھائی شریعت نے جس چیز کو روکا ہے وہ پرمپرا، وہ رسم و رواج بدعت ہی ہوگی نا۔ آپ چلے آ رہے ہیں، کرتے ہوئے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کو شریعت کی روشنی میں پرکھیں تو چیز اگر غلط ہے تو اس کو ترک کرنا لازمی ہے، چھوڑنا لازمی ہے۔ ماہ محرم کے مہینے میں کتنے ایسے رسومات، کتنے ایسے بدعات اور خرافات انجام دیے جاتے ہیں، لیکن لوگ اس کو ترک کرنے پر آمدہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرنے والا نہیں ہے انسان، یہ رسول کا مخالف ہے۔ رسول کی اتباع کرنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کی بات سامنے آ جاتی ہے، آمنا صدقنا، ہم ایمان لے آتے، تصدیق ہم کر دیتے ہیں، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہر قدم پہ ہم کو کرنا چاہیے میرے بھائیوں، تبھی ہماری اور آپ کی نجات ممکن ہے۔ اگر اللہ اور رسول کی اتباع کو چھوڑ کر ہم داداؤں کی، پرداداؤں کی، آبا و اجداد کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، عالموں کی، مفتیوں کی باتوں کو باندھنے لگ جائیں گے، تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو متبع رسول، متبع الہی جو ہے کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان، معاشرے کا سب سے بہترین انسان ہے۔ تیسرا، معاشرے کا وہ انسان بھی بہترین انسان ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق، قیل ما القلب المحموم یا رسول اللہ؟ قال هو التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ذو القلب المحموم ہے اور سچ زبان استعمال کرنے والا، سچ بولنے والا انسان۔ دونوں معاشرے کے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو ذو القلب محموم ہے اور سچ بولنے والی زبان ہے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ ذو القلب المحبوب سے کیا مراد ہے؟ کسے کہتے ہیں ذو القلب المحبوب؟ تو آپ نے کہا کہ ذو القلب المحبوب سے مراد یہ ہے الذی لا اثم فیہ، جس دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سرکشی نہیں ہے، جس کا دل صاف ہے، وہ ذو القلب المحبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں کوئی سرکشی نہیں ہے، جس دل میں کوئی گناہ نہیں، جس کا دل بالکل پاک صاف ہے، وہ ذو القلب المحبوب ہے۔ یہ معاشرے کا سب سے عظیم ترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دل پاکیزہ نہیں میرے بھائی، افسوس کی بات یہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم چمک میں مبتلا ہے، لباس اچھا ہے، شکل اچھی ہے، ٹوپی ہم نے پہنا، کپڑے اچھے، سب کچھ اچھا ہے، ظاہری کو ہم نے سنوار دیا لیکن باطل کو ہم نے سنوارنے پر کوشش نہیں کی۔ ایک صف میں نماز پڑھتے ہیں لیکن دو لوگوں کے دل میں میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے، کدورتیں ہیں، بغض ہے، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، دشمنی ہمارے دلوں میں ہے، آپس میں نماز مل کے پڑھتے تو ہیں، قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا کر، لیکن دل ملاپ نہیں ہو رہا ہے، دلوں میں میل ہے، ملاپ نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ذو القلب المحبوب وہ انسان ہے جس کے دل میں بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، سرکشی نہ ہو، جس کا دل پاک صاف ہو، وہ تقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد، جس کے دل میں حسد نامی چیز بھی نہ ہو۔ اللہ۔ لیکن آج مسلمانوں کے دل میں حسد پایا جاتا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حدیث یہ کہتی ہے، لیکن آج ہمارے دلوں میں حسد کوٹ کوٹ بھرا گیا ہے۔ بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بھائی بہن سے جل رہا ہے، بہن بھائی سے جل رہی ہے۔ آج ہر مسلمان دوسرے کی ترقی سے جل رہا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس دھن دولت ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ، یعنی انسان اگر کوئی ہے، اگر یہ چاہتا بھی ہے نا کہ ہر انسان اچھا رہنا، ہر انسان اچھا رہنا چاہیے، یہ انسان خواہش کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہ دل میں یہ خیال ہے ہر انسان تو اچھا رہنا لیکن مجھ سے اچھا نہیں ہے، یہ کوئی خواہش نہیں کرتا ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں انسان اگر خواہش کرتا بھی ہے کہ سب اچھے رہنا چاہیے، سبھی بہتر زندگی گزارنا چاہیے، لیکن کوئی یہ خواہش نہیں کرتا ہے، یہ تمنا نہیں کرتا کہ مجھ سے بہتر زندگی گزارے، صحیح تو ہے یہ۔ تو حسد سے پاک صاف دل کو ذو القلب محبوب کہتے ہیں، اور ایسا پاکیزہ دل والا انسان اللہ کی نظر میں سب سے عظیم ترین انسان ہے، معزز انسان ہے۔ اس طریقے سے معاشرے کا وہ انسان بھی بہترین انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں پہ ذرا تصور کیجیے، ذرا سوچیے میرے بھائیوں، ہمارا آپ کا رشتہ باہر دوستوں کے ساتھ میں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں اچھا تو ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اچھائی سے، خندہ خوشائی سے ملاقاتیں کرتے ہیں، اخلاق سے کوئی چاہتے ہیں، ہمارے اخلاق کو ہمارا دوست دیکھ کر متاثر ہوا کہ کتنا اچھا اخلاق والا، نمازی ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن ہمارے اخلاق اپنے خواتین کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے۔ باہر تو اچھا ہے لیکن گھر میں بدترین انسان، گھر میں اس کی سرد زبانی سے بیوی پریشان ہے، اس کے ظلم سے بیوی پریشان ہے، وہ اپنے بچوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے بیوی پر ظلم کرتا ہے، حقوق میں ادائیگی نہیں کرتا ہے، لیکن باہر کا رویہ اچھا ہے، وہ انسان کبھی بہتر انسان قرار نہیں دے سکتا جو انسان باہر تو اچھا ہے لیکن گھر میں بہتر ہے۔ ایک انسان باہر کی طرح اپنے سب سے زیادہ اہمیت تو آپ کو اپنے گھر پہ دینی چاہیے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور پھر باہر بھی آپ کو وہی سلوک ہونا چاہیے۔ باہر کے سلوک تو اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے تو وہ انسان معاشرے کا بہتر انسان قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، نبی فرمانے کہ میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے نا کہ اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں ہڈی پہ جو گوشت لگا ہوا ہوتا تھا
اس گوشت کو میں کھاتی تھی اور میں اپنے شوہر نبی کو دیتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ منہ رکھ کر گوشت نوچتے تھے جہاں پہ میں نے منہ لگایا تھا. جس جگہ پہ میں ہڈی پہ منہ لگائی تھی اسی جگہ پہ نبی منہ لگا کر گوشت نوچتے تھے, کھاتے تھے. اتنی محبت اپنی بیویوں سے کرتے تھے. سبحان اللہ. اپنے بیویوں کے حق میں آپ بے انتہا رحم دل تھے, ملنسار تھے اور بااخلاق تھے آپ. تو لہٰذا آپ نے دعوت دی, یہی حکم دیا ہے کہ تم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں بہتر ہونا چاہیے. وہ بہترین ہے معاشرے کا انسان. معاشرے کا وہ انسان بہترین انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو کوشش کیجئے باہر والوں کے پاس ناٹک کرنے کے بجائے اپنے دل سے, سچے دل سے اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرے, ہمدردی سے پیش آئے, حسن سلوک سے پیش آئے اور باہر بھی اپنے دوستوں سے خاندان سے ملاقات کریں. یہ ناٹک نہیں چلے گا. اللہ جانتا ہے آپ اپنے دوستوں کو دھوکہ دیں گے, آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ جانتا ہے کہ آپ کا کردار باطن کا کیا ہے, ظاہر کا کیا ہے, سلوک باہر سے کیسا کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے کیسا کریں, اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک ہم کو کرنا چاہیے. یہ معاشرے کا سب سے بہترین انسان قرار دیا گیا ہے. اسی طریقے سے بڑی پیاری حدیث میں آپ نے کہا ہے معاشرے کا وہ انسان, بلکہ کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیو, آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سب سے بہترین انسان وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. ہمارے ارد گرد, ہمارے گھروں میں, ہمارے آس پاس کے معاشرے میں جو لوگ قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں ان کو ہلکے میں نہ لیں, ان کو ہلکے میں نہ لیں. ان کی شکل و صورت کو, ان کے مکان کو, ان کے لباس کو, ان کی گاڑی کو, ان کے چپلوں کو دیکھ کر ہلکے میں نہ لیں کہ غریب ہو سکتے ہیں لیکن آپ سے زیادہ امیر ہیں, کیونکہ اللہ کا کلام ان کے دلوں میں محفوظ ہے. میرے بھائیو, اللہ کا کلام ان کے دلوں میں محفوظ ہے. یہ وہ ہستی ہے, یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے نا. ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ القرآن, قرآن پڑھتے جا, جنت کے درجات کو چڑھتا چلا جائے. اس کے قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا رہے, جیسے دنیا میں جو پڑھتا تھا جنت کے مقام کو درجات کو چڑھتا تھا, اوپر مقام اس کا بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. میرے بھائی, اللہ کا کلام وہ کلام جو نبی کے زبان مبارک سے تلاوت کی گئی ہے, اس کلام کو آج کے علماء یا حفاظ یا آج کے بچے حفظ کر رہے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. ان کے پاس وہ عظیم دولت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے, اربوں خربوں روپیے ہے, لیکن قرآن کا حافظ آپ نہیں ہے, قرآن کے حافظ آپ نہیں ہے, قرآن کی سورتیں آپ کو یاد نہیں ہے. لیکن بچے کے پاس قرآن یاد ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے تو آپ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ امیر ترین انسان ہے جس کے پاس اللہ کا مقدس کلام سینے میں محفوظ ہے. سیکھنے والے بچوں کو, سکھانے والے علماء کرام کو ہلکے میں نہ لے میرے بھائیوں. یہ عظیم لوگ ہیں میرے بھائیوں. ان ماں باپ کو داد دینا چاہیے جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے اپنے بچوں کو اپنی ممتا کو جو ہے پھینک کر, ماں اپنے بچے کی ممتا کو پھینک کر اپنے بچوں کو قربانی دیتی ہے. بچہ کئی مہینے, 4 5 6 مہینے بچے کیا کھاتا ہے, کس طرح کی جو ہے قرآن کی گزر کر رہا ہے, اللہ کو معلوم میرے بھائیوں. پھر بھی آج کا زمانے میں جو الحمدللہ ترقی ہے, الحمدللہ مدارس کے بہترین رزق کی فراوانی الحمدللہ ہے. لیکن آج سے پہلے اگر ہم چند سال اگر پیچھے ہم دیکھیں میرے بھائیوں, وہ وقت ایسا تھا نا کہ اس وقت کی جو حفاظ, جو علماء کرام جو دین سیکھتے تھے میرے بھائیوں, کئی راتیں ایسی ہوتی تھی کہ ان کو بھوک سے لال ہو رہے ہیں لیکن کھانا اتنا بہترین نہیں کھا سکے, پانی پی کے سنا پڑتا تھا, پانی پی کے سنا پڑتا تھا. ہم کیا جانے جو ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑے نہیں ہیں, ماں باپ کا سہارا ہم پہ چھوڑا نہیں ہے, ماں باپ ساتھ میں بہترین روزی کھا رہے, ہر چیز کی فراوانی ہمارے پاس موجود ہے, ہم قرآن کی قدر کر دیں گے. تو قرآن کی قدر وہی کر سکتا ہے جو قرآن سے محبت کرنے والا ہے, اور قرآن سے محبت کرنے والا قرآن سے بھی قرآن کے حافظ سے محبت کرتا ہے, ان کی عزت کرتا ہے, ان کا تعظیم کرتا ہے, اور کرنا چاہیے. اس لیے کہ کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. اگر آپ سے میرے بھائیوں, اگر آپ کسی استاد سے
آپ کی عمر 50-60 کی کیوں نہ ہو جائے، آپ اگر کسی معصوم بچے سے بھی قرآن سیکھتے ہیں نا، اس بچے کی عزت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں، پیسوں میں بڑے ہو سکتے ہیں، آپ خاندان کے اعتبار سے بڑے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن آپ کا وہ استاد ہے جس بچے سے آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ ایک آیت بھی اگر آپ نے بچے سے سیکھی تو یاد رکھیے وہ بچہ آپ کا استاد ہے۔ قرآن سیکھ رہے ہیں میرے بھائی، قرآن سے عظیم دولت دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی نیکی کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کہا کہ لا اقول الف لام میم حرف ولکن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم اگر پڑھ لیا تو 30 نیکیاں کم سے کم مل گئی، اور اللہ جتنا چاہے دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کم سے کم 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر ہم قرآن کو پڑھ کے نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو قرآن کھولیں، ہر نماز کے بعد میں کم از کم ایک صفحہ پڑھیں، یا نہ ہو سکا کم سے کم آپ دن میں ایک مرتبہ قرآن کھول کے 1-2 صفحہ پڑھ لیں میرے بھائیوں۔ رمضان ہی کے لیے قرآن نہیں نازل کیا گیا ہے، قرآن صرف رمضان کے نازل نہیں کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بڑے اہتمام سے قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد قرآن کو بھول جاتا ہے، کوئی چھونا بھی دوبارہ نہیں کرتا ہے، گھر دینا پڑتا ہے، نہ مزدور پڑتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان ہے۔ تو قرآن سے محبت کیجیے، اہل قرآن سے محبت کیجیے، ان کی تعظیم کیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے معاشرے کے سب سے عظیم ترین ہیں۔ اس طریقے سے معاشرے کا وہ انسان بھی بڑا معزز ہے، پاکیزہ ہے اور مرتبے والا ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز میں جب تک ہمارے آپ کی نماز میں خشوع کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، ہماری نماز بیکار ہے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، نماز کو ایسے پڑھیں جیسے کہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہر نماز کو چاہے جوان عمر میں بچہ پڑھ رہا ہو، بڑھاپے پر پڑھ رہا ہو، بچہ پڑھ رہا ہو، جس عمر میں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز پڑھیں، نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور نماز کو خشوع و خضوع سے اختیار کر کے پڑھنا چاہیے۔ نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو۔ جسم حاضر ہے، امام پڑھا رہا ہے، دل اور دماغ بھی گھوم رہا ہے، کاروبار میں گھوم رہا ہے، پیسوں میں گھوم رہا ہے، گھروں میں گھوم رہا ہے۔ یہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھیں، اور یہی نماز کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ پہلے ہی آیت میں سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ لیکن مومن ہے کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، جو اپنی نماز کو خشوع و خضوع اختیار کر کے پڑھتے ہیں، یہ مومنوں کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نماز میں خشوع اختیار کرنے کے بارے میں تعلیم سے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا خیارکم الینکم مناقب فی الصلاۃ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے نماز میں اپنے کندھوں کو، اپنے شولڈر کو نرم کرتا ہے۔ نماز میں اپنے کندھوں کو، اپنے ہاتھوں کو نرم رکھنے والا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے میں وقت میں آپ کے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، نرم بن جائے اپنے بھائیوں کے حق میں۔ سبھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، سبھی کا حق مسجد میں ہے، تو ہر انسان کو مہلت دے، ہر انسان کو سہولت دے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو ایسا سخت بنا لیا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسا آپ نے جو ہے پھیلا لیا کہ ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے ہونے تکلیف ہو رہی ہے، رکوع میں تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کوئی ایسا انسان جو طاقتور ہے، ذرا موٹا انسان ہے، آپ اس کے بازو کھڑ کے دیکھیے، آپ کو نماز پڑھنے میں دقت ہوگی، رکوع میں تکلیف ہوگی، سجدے میں تکلیف، صحیح سجدہ کر نہیں پائیں گا، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسا سخت بنا دے گا نا کہ آپ جو ہے نا صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر پائیں گے۔
آپ نے کہا کہ خیارکم الجنکم مناکب فی الصلاۃ، اپنے کندھوں کو نرم کر لو نماز کی حالت میں. تنہا نماز پڑھے نا تو اپنے بغل کو اوپر دکھائیں، کھول کے نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے نرم بن جائیں، ایک دوسرے کے نرم بن جائے. میرے بھائیوں، یہ تعلیم دے رہی اسلام، یہ تعلیم دے رہا ہے. لہذا ہم طاقتور ہیں لیکن ہمارے ساتھ آس پاس کے لوگوں کا بھی حق ہے، ان کو بھی نماز خشوع سے اختیار کر کے غور کرنے کی ہمیں ان کو توفیق دینا چاہیے، موقع دینا چاہیے. ایک معاشرے کا کوئی انسان بہترین انسان ہے جو نماز میں اپنے کندھوں کو نرم کر لیتا ہے. آخر میں اور بھی کئی باتیں ہیں، آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ معاشرے کا انسان وہ بہترین انسان ہے جو اپنے پڑوسیوں کی حق میں بہتر ہو. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، آپ دیکھتے چلے آ رہے میرے بھائیوں، ایک متقی پرہیزگار انسان، نماز کا پابند انسان، چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی پہنتا ہے، جبہ قبہ پہنتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، لیکن اس کی چرب زبانی سے، اس کے بدخلقی سے اس کے پڑوسی متاثر ہیں، متنفر ہو رہے ہیں. اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر نہیں ہوتا ہے. چھوٹی سی بات پر جھگڑا، کار پارکنگ پہ جھگڑا، پانی پہ جھگڑا، کپڑے سکھانے پہ جھگڑا، آوازوں پہ جھگڑا، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج انسان اپنے پڑوسی سے جھگڑا کرتا ہے. آپ گھر کے مکان کے مالک بھی ہوں گے، آپ کے پاس میں، آپ کے مکان کے اوپر ہو، مکان کے نیچے ہو، مکان کے بازو میں جو لوگ کرایہ دار ہے وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. آپ گھر کے مالک ہو سکتے، کائنات کے مالک نہیں نا. آپ کائنات کے مالک تھوڑی، گھر کے مالک ہیں، وہ بھی چند دن کے مہمان ہیں. آپ چلے جائیں گے مکان چھوڑ کر آپ، تو لہٰذا آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے، اپنے پڑوسیوں کے حق میں نرمی سے پیش آئے. چھوٹی چھوٹی باتیں پر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ نے سنا ہے کہ پارکنگ کی جگہ پہ پارک کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور ایک دوسرے پہ خون خرابہ ہو گیا. واہ، کیا ہے میرے بھائی، کیا ہم نے کسی کے خون ہمیں اتنا ہلکا سمجھا؟ ہم نے کسی کے خون کو ہم نے اتنے ہلکے میں لے لیا ہے. میرے بھائی، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہم متبع قرآن ہیں، متبع سنت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہم مسلمان ہیں، تو ہم کو نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے. تو لہٰذا نبی کہتے ہیں کہ وخیر الجیران، کہ سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے خیرکم لجارہ، جو اپنے پڑوسیوں سے بہتر سلوک کرتا ہے. اپنے پڑوسیوں سے محبت کیجیے، خندہ پیش آنے سے ملاقات کیجیے، حسن سلوک سے پیش آئیے، نرمی سے پیش آئیے. اگر آپ ایسا سلوک اختیار کریں گے تو اللہ کی نظر شریعت میں آپ بہترین انسان ہیں. یہ چند افراد تھے جو معاشرے کے بہترین انسان ہیں. اس کے علاوہ اور مزید احادیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اور بھی لوگ ہیں. تو لہٰذا ان خوبیوں کو ہر انسان کو اپنانا چاہیے اور ہر انسان اپنا کر اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی اصلاح کرے. اس طریقے سے ایک کر کے دو سے چار ہوتے معاشرے کی اصلاح ہوگی. نیک اور صالح معاشرہ بنے گا انشاءاللہ. اور اس معاشرے کی نیکی کی وجہ سے انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہو جائے گی، ہماری نجات بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں ہم نے قرآن حدیث کو سنی ہے اور کہی ہے، ان باتوں پر ہمیں کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا پروردگار یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ پریشان ہیں، بیماری میں مبتلا ہے، کاروبار سے پریشان ہے، تندرستی سے پریشان ہے. میرے بھائی، اے اللہ ہم تمام زبانوں کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، جس کو تو چاہے شفا دے سکتا ہے. میرے مولا، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہم خود بھی اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں صحت یابی کی. اے اللہ ہم تمام کے گھروں کے جتنے مریض ہیں، تمام مریضوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے شفا عاجلہ، شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو بے روزگار ہیں، روزی روٹی کے تلاش میں مبتلا ہے، پریشان حال ہے. اے اللہ تو الرزاق ہے، الوہاب ہے، تو بہترین عطا کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری جھولیوں میں رحمت سے بھر دے. اے اللہ ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرما. اے اللہ ہمارے کاروباروں میں، ہماری عمر میں، ہمارے روزی روٹی میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے گھروں میں خیر عطا فرما. حاسدین کے حسد سے، شرگیدوں کے شر سے، فتنہ پروروں کے فتنوں سے سبھی کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جتنی
گندی پلاننگیں کی جا رہی ہے، اے اللہ سب سے بہترین مکر تیری ہے، سب سے بہترین پلاننگ تیری پلاننگ ہے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو غیروں کے مکر سے بچانے میرے مولا، ہم تمام پر رحم فرما میرے مولا، ہمارے عاجز و قریب دل کی وفات ہو چکی ہے، اے اللہ کس حالت میں ہے ہم کو بھی پتا ہے، اے اللہ اگر وہ موحد ہے اے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبر کو شادہ فرما دے میرے مولا، ان پر رحمتوں کا عروج فرما دے میرے مولا، اے اللہ ہمارے جب تک زندہ رکھے اے اللہ ہمیں دین پر ثابت کرنے کا فرما، اے اللہ ہم تمام کی نیکیوں کو فرما لے میرے مولا، آمین ثم آمین۔